کل شیء ہالک الا وجہہ. کیا اس کی تفسیر بیان کروں اور کیا آپ کو سمجھاؤں؟ ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. لفظ وجہ آیا ہے. کون سا لفظ آیا ہے؟ وجہ. کیا؟ ایک وجہ ہوتا ہے نا، وہ نہیں، وجہ چہرے کو کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیاں ان کو مواجہ کہتے ہیں، کہ وہاں سے وہ نبی پاک کے چہرے کی طرف لگی ہوئی ہے نا، تو ان کو مواجہ. وجہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چہرہ. اب اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے اب معنی ذات. اب ایسے لفظی ترجمہ کریں، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کا چہرہ. تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح چہرہ نہیں. یہاں دو معنی ہمارے علماء نے کیے، یا تو وجہ کے معنی اللہ کی ذات یا پھر اللہ کی رضا، کیونکہ اللہ جسم سے. وہ جو آیت پڑھتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف منہ کرو اللہ کا چہرہ اسی طرف ہے. تو یہ اللہ کا چہرہ جو ہے، یہ اس سے مراد ہماری طرح کا چہرہ اونچی کہیے نہیں. اچھا جی، اب لسٹ بنائیں. انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، حوریں ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، عرش ہے، کرسی ہے، کائنات ہے، ہوا ہے، فضا ہے. اللہ جس کو باقی رکھنا چاہے گا رکھے گا، باقی ختم، معدوم. سوائے اللہ کی رضا کے، اللہ کی ذات کے. کل من علیہا فان، سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں نا، اللہ کے سوا باقی سب فنا پانے والے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی کیا رہنا ہے؟ اللہ کی ذات میں. انڈیا میں، دہلی میں ایک ہستی آرام فرما ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشہور بزرگ حضرت مجدد الفسانی کے پیر و مرشد. نام ہے ان کا حضرت سیدنا خواجہ رضی الدین محمد الباقی، المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ. باقی باللہ کیا ہے؟ پھر کہیے محبت سے، سوچ کے ہی لطف آتا ہے. اللہ کے ساتھ باقی، اللہ جس کو باقی رکھے. ایک شخص آیا، حضرت جی یہ باقی باللہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا پرسوں آنا، ڈے آفٹر ٹمارو کو پرسوں کہتے ہیں نا اردو میں، کل کے بعد پرسوں. یہاں ہمارا جنازہ رکھا ہوگا. حضرت صاحب نے فرمایا یہاں ہمارا لوگ آئیں گے نماز پڑھنے، سب سے آخری صف میں، بالکل آخر میں تم کھڑے ہونا، تمہارے ساتھ ایک اور آ کے کھڑا ہوگا، نقاب پوش ہوگا، اس نے پردہ کیا ہوگا. جب نماز ہو جائے اس سے پوچھ لینا باقی باللہ کا مطلب کیا ہے. باقی باللہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمارے جیسے نہیں جی آپ خود کیوں نہیں بتا دیتے، ابھی بتا دینا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پرسوں جنازہ رکھا ہوگا. قرآن کہتا ہے کس نے کب مرنا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. اللہ والے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی خود سے جاننے والا نہیں. اس نے کہا بہت اچھا،
آیا، حضرت کا جنازہ رکھا ہوا تھا، دنیا آئی، صفیں بنی ہوئی، وہ بالکل آخر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نقاب پوش آیا، نماز ہوئی، لوگوں نے نماز پڑھ کے دعا کر کے جانے لگے۔ وہ جس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا وہ ایک طرف چل پڑا، یہ اس کے پیچھے، السلام علیکم حضرت جی، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ مجھے حضرت نے کہا تھا جو آخری آدمی آئے اس سے پوچھ لینا، مجھے پوچھنا ہے باقی باللہ کا مطلب کیا ہے؟ باقی باللہ کا اس نقاب پوش نے نقاب ہٹایا تو وہ خود حضرت باقی باللہ تھے۔ اللہ، اس نے کہا حضرت وہ جنازہ کس کا اور یہ کیا معاملہ؟ فرمایا یہی ہے۔ اب اس کو میں لفظوں میں سمجھاؤں آپ کو، کس طرح سمجھاؤں؟ دوسرے سنیں گے کہیں گے دیکھو کیسی کہانیاں سناتے ہیں، چونکہ ان کے اندر یہ کمال نہیں ہے، ان کو یہ شان معلوم نہیں ہے، لہٰذا وہ انکار کریں گے۔ اللہ جس کو باقی رکھنا چاہے، خضر علیہ السلام کا نام سنا؟ اونچی، آپ کو ان کا نام یاد ہے؟ سنا ہے؟ نام سنا ہے کوئی؟ کیا کہا کسی نے؟ ابو العباس، آگے بلیہ بن ملکان۔ یہ نام یاد کر لو۔ کیوں یاد کر لو؟ صرف اتنا نام یاد کرنے پہ آپ کو کتنی خیر ملے گی آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ بلیہ، بے لام یہ الف، بلیہ بن ملکان، ابو العباس ان کی کنیت ہے۔ خضر ان کو اس لیے کہتے ہیں جدھر بیٹھتے ہیں وہ جگہ ہری ہو جاتی ہے، وہاں سبزہ اگاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ زندہ پوچھ رہا ہوں، کتنے سال کی عمر ہے ان کی اگر زندہ ہیں تو؟ کچھ لوگ ان کو نبی مانتے ہیں، کچھ نبی نہیں، ولی مانتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ سنیں، حضرت خضر، خضر کہو، خضر کہو، خضر کہو، ہر طرح ٹھیک ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اتنی شان والے، ان کے لیے کمال مان لیتے ہیں۔ حضرت خضر کی شان زیادہ ہے یا میرے نبی کی شان زیادہ ہے؟ جی حضرت خضر موجود ہے تو اللہ کا نبی کیوں موجود نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ اللہ جس کو باقی رکھے، اللہ جس کو چاہے باقی رکھے۔ اس حوالے سے میں نے کہا نا کتنی آپ کو واقعات دوسروں کی کتابوں سے سنا دوں، نہیں، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے ایک پیر صاحب کی اچانک وفات ہو گئی، آگے کہیں قوالی تھی تو جو خادم تھے وہ پیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے، دیکھو جی ان کی وفات ہو گئی، ہماری ڈیوٹی لگ گئی، ورنہ ہم بھی جاتے قوالی سنتے شرکت کرتے۔ خود دیوبندیوں کی کتاب میں لکھا ہے یہ واقعہ۔ وہ جو بابا جی جن کا انتقال ہو گیا تھا نا، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے وفات کے بعد، ان کا جاؤ تم لوگ قوالی سناؤ، میں پھر مر جاؤں گا۔ یہ لوگ نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر بقا کس کے لیے ہے؟ اونچی کہیے گا، اللہ جس کو باقی رکھے وہ اس کی رضا، وہ اس کی مشیت۔ ویسے بھی کوئی اللہ کے سامنے مستقل حیثیت رکھتا نہیں، ہم تو اللہ کی عطا سے ہیں نا، اللہ نہ چاہے تو ہم نہیں ہیں۔ تو یہ یاد رکھو
اللہ تعالی کی ذات باقی ہے۔ تو جو اللہ میں فنا ہو جائے، جو اللہ میں فنا ہو جائے تو پھر وہ خود کہاں رہا؟ تو فنا ہو گیا اس میں۔ اب یہاں سے آگے مشکل سرحد شروع ہوتی ہے، جو میں لفظوں میں کہوں تو ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے اور آپ خطرے میں پڑ جائیں۔ میں نے کئی مرتبہ سمجھایا، سمندر سے بلبلے نکلتے ہیں۔ بلبلہ کب نکلتا ہے؟ جب پانی میں ہوا داخل ہو جاتی ہے، لہر آتی ہے، موج آتی ہے، ٹائیڈ آتی ہے، کیونکہ اس میں کیا شامل ہو جاتی ہے؟ ہوا نکال دو تو پھر پانی۔ تو جب ہوا لگی اس میں، ہوا گئی، نکلا، ہوا نکل گئی تو یہ ہوا ہی ہے نا، ہوا نکل گئی تو پھر اللہ والے اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اللہ کی ذات میں اس کی اللہ کی بارگاہ سے بقا مل جاتی ہے۔ مجھے آپ کو سمجھ آئے یا نہ؟ مثنوی پڑھ لینا مولانا روم، میرے والد صاحب نے اس بات کو ذکر جمیل میں لکھا ہے، یہی کل شیء ہالک، اسی کے تحت مولانا روم کے اشعار لکھ کر والد صاحب نے سمجھایا ہے۔ تو یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اسی کا حکم ہے، اسی کی طرف پھر کے جاؤ گے۔ کس کا حکم ہے؟ اونچی حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں ہر شے فانی ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، وہ تمہارے اعمال سے ہو، تمہارے کسی حوالے سے ہو۔ حدیث شریف میں ہے ہر عمل قیامت میں لایا جائے گا اور فرمایا جائے گا اس میں امتیاز کرو، کون سا عمل خالص اللہ کے لیے ہے، اس کے ماں سوا کسی اور غرض کے لیے ہے تو پھینک دو دوزخ میں۔ خالص ہو جانا، کیا ہو جانا؟ کیا ہو جانا؟ کاش کہ آپ سمجھ جائیں۔ میں نے کئی مرتبہ، یہ پنجابی ہے اس کو اردو بھی کر دیتا ہوں، اللہ اللہ کردہ رہو، اردو میں ہوگا اللہ اللہ کرتے رہ جائے اللہ تو نہ رہو، رہ جائے اللہ تم نہ رہو، رہ جائے اللہ فنا ہو جاؤ۔ جو اس میں فنا ہو جاتا ہے پھر اس کو بقا مل جاتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی چیز رہنے والی اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیں، ہم لوگ لڑتے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے سمجھنے کے لیے، ہماری عقل بھی تھوڑی، ہماری سمجھ بھی تھوڑی، بہت سی باتیں اوپر سے گزر جاتی ہیں، سمجھ میں آتی نہیں۔ جو لوگ عقلیات پر ہیں جی ہمیں لاجک سے سمجھائیں، میں پوچھوں گا تمہاری لاجک کی رینج کتنی ہے، پہنچ کتنی ہے؟ یہ انسانوں کے ہاتھ کا یہ انگوٹھے کا نشان، تھم امپریشن آج کل بائیو میٹرک کہتے ہیں، جگہ جگہ کیوں مانگا جاتا ہے؟ 7.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے لیکن ایک شخص کے انگوٹھے کا نشان دوسرے سے ملتا ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ یہ مادیات والے، آنکھوں کی ایک خاص بناوٹ ہوتی ہے، وہ دوسرے کے ساتھ نہیں ہوگی، آنکھوں کو بھی چیک کرتے ہیں، یہ بھی کہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ وہ چیز نہیں ملے گی۔ 7.5 ارب اس وقت آبادی ہے، جب سے دنیا بنی ہے کتنے گزر گئے، آئندہ کتنے ہوں گے؟ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اونچی رب تعالی عقل سے ماورا ہے، سمجھ میں تو آتا ہے، سمجھایا نہیں جاتا۔
ہوا نظر آتی ہے آپ کو؟ ہوا ہے مگر نظر نہیں آتی۔ مچھر نے شکایت کی تھی نا آ کے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، مچھر آیا، اس نے آگے کہا یہ ہوا مجھے سانس نہیں لینے دیتی، چین نہیں لینے دیتی۔ ابھی وہ شکایت ہی کر رہا تھا، حضرت نے کہا بلاؤ ہوا کو، ہوا آئی، ہو گیا، کیونکہ ہوا کے سامنے وہ ٹھہر سکتا۔ وہ ہماری اوقات کیا ہے اللہ کی ذات میں ہم اس طرح کی باتیں کریں؟ بس اتنا جان لو وہی ہے، وہی ہے۔ اب ایک بات محبت کی سنا رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھ لے میں نے صرف محبت کی سنانے کے لیے آپ کو کہا ہے، پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، پہلی بار نہیں سنا رہا۔ حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ، اس نام سے آپ ان کو نہیں جانتے، حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ تعالی، حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ ہے۔ حضرت کے منہ سے کچھ لفظ نکلے، حضرت کے منہ سے کچھ، جنہوں نے سنا انہوں نے کہا ہیں یہ تو کفریہ بات ہے، یہ کہنے والا ایمان والا تو نہیں رہ سکتا۔ حضرت کی کیفیت بحال ہوئی تو کسی نے کہا حضرت آپ کے منہ سے ایسے لفظ نکلے، فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ ان کا جی ہم اس وقت سن رہے تھے۔ فرمایا تمہیں تو فوراً کارروائی کرنی چاہیے تھی، آئندہ کبھی میرے منہ سے وہ لفظ نکلیں تو تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہو، چھری ہو، چاقو ہو، مارنا، لحاظ نہیں کرنا شریعت کے معاملے میں، لحاظ مارنا مجھے۔ بہت اچھا جی۔ کوئی وقت آیا پھر حضرت کی وہ کیفیت ہو گئی اور وہی الفاظ منہ سے نکلے، جنہوں نے سنو انہوں نے کہا حضرت صاحب نے کہا تھا مارنا، جس کے پاس چاقو، چھری، کوئی چیز تھی سب حضرت کی طرف پھینکی، ہاتھ کا نشان لیا، کسی نے بازو کا، کسی نے سینے کا، جہاں کا نشان لے کے مارتے حضرت کی بجائے خود کو لگتا۔ مار رہے ہیں حضرت کی طرف، لگ رہا ہے، اور جب خود زخمی ہونے لگے تو رک گئے، ہم تو ان کو مار رہے ہیں، خود زخمی ہو رہے ہیں، رک گئے۔ حضرت کی کیفیت بحال ہوئی، ذکر کیا حضرت پھر وہ ہوا تھا، فرمایا تمہیں کہا تھا نا مارنا، انہوں نے کہا یہ مارا دیکھیں، مارتے آپ کو رہے، زخمی خود ہوتے رہے ہیں۔ تو حضرت نے پھر ایک جملہ فرمایا، حضرت نے سنیں گے، فرمایا پھر وہ میں نہیں تھا، پھر وہ میں وہی تھا، میں نہیں تھا وہی تھا۔ یہ صرف دل والوں کے سمجھنے کی بات، کہیں آپ کسی اور طرف نہ لے جائیے گا، یہ بڑی اونچی باتیں ہیں۔ تو جو رب میں گم ہو جاتے ہیں نا، فنا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو نئی شان عطا فرماتا ہے، وہ خدا نہیں ہو جاتے، خدا ان میں گھس نہیں جاتا۔ یہ باتیں نہ لے لینا کہیں، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، صرف سمجھا رہا ہوں، یہ فنا کا مقام بہت اونچا، جب اس درجے کو پہنچو گے نا تب سمجھ آئے گی۔